ایک مقصد اور ایک ہے کہ اپنی شخصیت کو نمایاں کیا جائے۔ یہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں کو کھلے کہ اپنی شخصیت کو نمایاں کیوں کیا جائے، لیکن یہ مقصد بھی ضروری ہے۔ اس کی وضاحت سے پہلے میں اپنا ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں گا۔ جب ہم لوگ فضیلت میں پڑھا کرتے تھے تو مولانا سعید الرحمن صاحب نے ہمارے درجے میں کہا کہ مولانا نے پی ایچ ڈی کی ہے، ڈاکٹر ہیں۔ مولانا نے ہم لوگوں سے کہا کہ صرف ندوے کی تعلیم آپ لوگوں کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کو ایم اے اور پی ایچ ڈی کرنا چاہیے۔ اس وقت ہم کو بھی تعجب ہوا کہ عالم ہونے کے ساتھ پی ایچ ڈی کرنا کیوں ضروری ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس سے آپ کی شخصیت لوگوں میں نمایاں ہو جائے گی، ممتاز ہو جائے گی، اور آپ جو بات کہیں گے یا جو لکھیں گے دوسرے لوگ پڑھیں گے تو عام لوگوں کے مقابلے میں آپ کا معیار بڑھ جائے گا۔ اسی وجہ سے لکھنے کا ایک مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم خود کو نمایاں کریں، دوسروں کے سامنے اپنی شخصیت کو لے آئیں۔ اس لیے نہیں کہ ہم کو شہرت حاصل ہو جائے، بلکہ اس لیے کہ ہماری بات میں وزن پیدا ہو جائے۔ اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہماری بات میں وزن ہو، ہم جو کہتے ہیں یا لکھتے ہیں اس کو لوگ پڑھیں۔ جو ڈاکٹر کا لقب رہتا ہے یا مصنف کا لقب اگر لگتا ہے تو اس سے بات کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ اگر کوئی عام آدمی کوئی بات کہے گا اور ہمارے استاد مولانا ایوب صاحب کوئی بات کہیں گے تو کس کو زیادہ اہمیت حاصل ہوگی؟ مولانا کی بات کو زیادہ اہمیت حاصل ہوگی۔ اس وجہ سے اپنی شخصیت کو نمایاں کرنا بھی ضروری ہے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوا کرتا تھا کہ لوگ دوسروں کے ذریعے متعارف ہوا کرتے تھے، لیکن یہ زمانہ یہ ہے کہ لوگ اپنے آپ کو متعارف کرائیں، ورنہ آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی اور لوگ آپ کو پہچان نہیں پائیں گے۔ اور ایک واقعہ میں پیش کرتا ہوں کہ چند سال پہلے، تقریباً 3 سال پہلے، ہمیں لگا کہ واٹس ایپ ہمارا وقت بہت کھا رہا ہے اور ہماری بہت سے اوقات اس میں ضائع ہو رہے ہیں، اب بھی ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے واٹس ایپ کو بند کر دیا۔ تقریباً 4-5 مہینے ہم نے واٹس ایپ چلایا ہی نہیں۔ تو ایک اس زمانے کے نوجوان محقق ہیں مولانا محمد شعیب صاحب ندوی، بہت سے لوگ ان سے متعارف نہیں ہیں، مولانا سمان صاحب کے دوستوں میں ہیں۔ مولانا ہوتے تو بتاتے کہ مولانا آ گئے سمان صاحب۔ مولانا محمد شعیب صاحب ندوی جو اپنے آپ کو اطروش لکھتے ہیں، تو ان کا میسج مولانا سمان صاحب کو آیا کہ اطہر نے واٹس ایپ بند کر دیا ہے، ان سے کہیے کہ جو معاشرتی رابطے کے وسائل ہیں ان کے بغیر وہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کر سکتے۔ مولانا بھی تصدیق کریں گے، مولانا کے پاس ہی میسج آیا ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے پھر دوبارہ اپنا واٹس ایپ شروع کیا، اگرچہ کہ ہم زیادہ اس میں ایکٹیو نہیں رہتے، لیکن اپنی چیزوں کو سامنے لانے کے لیے اس طرح کے وسائل کا استعمال ضروری ہے۔ اس وجہ سے خود کو نمایاں کرنا اس زمانے میں اہم ضرورت ہے، اور اپنی تصنیف و تالیف کا مقصد ایک یہ بھی ہونا چاہیے، شہرت کے نہیں بلکہ اپنی بات کا معیار بڑھانے کے لیے اور آپ جو لکھتے ہیں اس کا اعتبار زیادہ کرنے کے لیے۔ یہ چند مقاصد تھے۔ ابھی لکھنے سے پہلے ہم لوگوں کو بعض چیزیں دیکھنی ہوتی ہے۔ ہم کو کیا لکھنا چاہیے یہ دیکھنا ضروری ہے۔ ہم ایک موضوع کے ماہر ہیں یا ایک موضوع میں ہم کو کچھ معلومات ہیں، اس موضوع کو چھوڑ کر ایسا موضوع اختیار کیا جائے جس کے بارے میں ہم کو معلومات نہیں ہے، تو اس صورت میں ہم لوگ اس کو اچھا نہیں لکھ سکتے۔ اس لیے دیکھنا چاہیے کہ اپنے اندر کیا صلاحیت موجود ہے۔ اپنی صلاحیت کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر کیا صلاحیت ہے، اور ایک چیز کہ لکھنے میں ہم کو کیا تجربات ہیں۔ تجربات آہستہ آہستہ ہوں گے، لیکن تجربات طالب علمی کے زمانے میں بھی ہو سکتے ہیں، یا آپ کے درجے میں جو آپ کو ہوم ورک دیا جاتا ہے اس میں بھی تجربات آپ کو حاصل ہو سکتے ہیں۔ ان تجربات کو دیکھنا چاہیے، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اپنی تحریری صلاحیتوں کو آپ کیسے ترقی دے سکتے ہیں اس کے تعلق سے بھی آپ کو سوچنا چاہیے۔ تو اس کے لیے تحریری صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم اپنے مطالعے کو بڑھائیں۔ بغیر مطالعے کو بڑھائے ہم لکھ نہیں سکتے۔ بہت سے لوگ
ہمارے شاگرد بھی شکایت کرتے ہیں کہ ہم لکھنا تو چاہتے ہیں لیکن ہم لکھ نہیں پاتے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر مطالعہ نہیں ہوتا۔ میں اپنا ایک واقعہ پیش کرتا ہوں کہ بچپن میں مجھے کہانیاں اور ناولز پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ ہمارے خاندان کے کسی فرد نے پوچھا کہ آپ اتنا زیادہ کیوں پڑھتے ہیں، اتنا زیادہ آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو ہم نے اس وقت جواب دیا تھا، حالانکہ ہمارے خیال میں بھی نہیں تھا کہ ہم لکھنے والے بنیں گے۔ ہم نے ان کو جواب دیا تھا کہ ہم اسی انداز میں لکھنا چاہتے ہیں، اس لیے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے شاید اسی وقت قبول کر لیا ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ لکھنے کا کام لے رہا ہے۔ حالانکہ اس وقت ذہن کی کسی خانے میں بھی نہیں تھا کہ مجھے لکھنا ہے، بس ایسے ہی زبان سے بات نکلی، شاید وہی بات قبول ہو گئی۔ اس وجہ سے آپ کو مطالعے پر زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ مولانا ایوب صاحب ہم کو پہلے بتایا کرتے تھے کہ ایک کتاب لکھنے کے لیے 100 کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے، اور وہ بات اب تک ہمارے ذہن میں ہے کہ صرف لکھنا ممکن نہیں ہے بلکہ اس کے لیے پڑھنا بھی ضروری ہے۔ میں اپنی ہی مثال دوں گا، اپنے تجربات کی روشنی میں ہی زیادہ بات کروں گا کہ جب کسی اہم موضوع پر یا موجودہ حالات پر مجھے لکھنا ہوتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ 4 صفحے کا مضمون آیا ہے، اطہر نے فٹافٹ لکھ دیا ہوگا۔ مولانا سامان صاحب بھی بولتے ہیں کہ جلدی جلدی لکھتے ہیں، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے میں انٹرنیٹ پہ سرچ کرتا ہوں کہ اس موضوع سے متعلق کیا چیز ہے، موجودہ حالات سے متعلق کسی موضوع پر لکھتا ہوں تو اس پر انٹرنیٹ پہ سرچ کرتا ہوں۔ مجھے 4 صفحات لکھنے ہوتے ہیں اردو میں تو تقریباً 50، 60، 70 صفحات میں پرنٹ نکالتا ہوں، اس کا مطالعہ کرتا ہوں، اس کے ذیلی عناوین لکھتا ہوں، پھر اس پر آگے بات آئے گی کس طرح کریں گے۔ مولانا الیاس صاحب نے بھی کل بتایا تھا آپ لوگوں کو۔ تو تقریباً 4 صفحہ لکھنے کے لیے میں 100 گنا تو زیادہ نہیں پڑھتا ہوں، لیکن 12-13 گنا زیادہ ضرور پڑھتا ہوں، تو اس کے بعد وہ چیز سامنے آتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کو تحریر کے میدان میں اترنا ہے یا کسی موضوع پر آپ کو تحقیق کرنی ہے تو زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ اور کتاب لکھتے وقت آپ لوگوں کو اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ جو عام موضوعات ہیں اس پر لکھنا نہیں ہے، بلکہ جن موضوعات پر کام نہیں ہوا ہے ان موضوعات پر لکھنا ہے۔ اب یہ موضوع کون دے گا، یہ بات بڑی اہم ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ سب موضوعات پر کام ہو چکا ہے۔ مولانا سامان صاحب بتائیں گے کہ ہزاروں موضوعات آج بھی ایسے ہیں جن پر ابھی کام نہیں ہوا ہے۔ کون سے موضوع پر لکھنا ہے اس کو آپ لوگوں کو متعین کرنا ہے۔ کیسے متعین کریں گے اس کا بھی ایک طریقہ ہے۔ یوسف قرضاوی صاحب کے سلسلے میں اسام تلیمہ ان کے شاگرد نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں یوسف قرضاوی صاحب کے تعلق سے انہوں نے لکھا ہے کہ یوسف قرضاوی صاحب سے سوال کیا گیا کہ آپ اتنے موضوعات پر کیسے لکھتے ہیں، آپ کے ذہن میں موضوعات کیسے آتے؟ تو انہوں نے بتایا کہ جب میں کسی موضوع پر لکھتا ہوں تو اسی دوران، مطالعے کے دوران، کوئی بات مجھے سامنے آتی ہے، میرے سامنے آتی ہے کہ اس موضوع پر کام ہونا چاہیے۔ ایسا ہی اگر آپ پڑھ رہے ہیں، حدیث کی کتابیں پڑھ رہے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہیں، میں اپنے بارے میں ہی بتاؤں گا، مولانا سامان صاحب سے بتا چکا ہوں میں کہ گزشتہ سال جب مجھے عمرے کا موقع ملا تو قرات جو ہوتی ہے امام کی، تو اسی وقت بعض آیتیں ایسی ہوتی ہے کہ ذہن میں اچانک آ جاتا ہے کہ اس موضوع پر کام ہونا چاہیے، لیکن آپ کے اندر اس سے پہلے جذبہ ہونا چاہیے کہ مجھے کام کرنا ہے، تحریری میدان میں آنا ہے۔ تو اس کے لیے آپ جو بھی مطالعہ کریں گے یا آپ جو بھی سنیں گے یا جو بھی دیکھیں گے تو اس میں آپ کو لگے گا کہ اس موضوع پر مجھے کام کرنا چاہیے، اس وقت آپ اسی وقت ان چیزوں کو نوٹ کریں تو آپ کے پاس خود بخود موضوع آ جائے گا۔ اب ہمارے پاس آئیں گے، موضوع پوچھیں گے تو ہم آپ کو بتا نہیں سکتے کس موضوع پر کام کرنا ہے۔ ہم بھی کوئی سرسری موضوع آپ کو بتا دیں گے، کوئی عنوان دے دیں گے کہ آپ لکھیں، لیکن آپ خود سوچنے لگیں گے تو آپ کے پاس موضوع آ جائے گا۔ اسی پر ایک واقعہ چند دنوں پہلے کا میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ مجھے مجلۃ الروضہ کے لیے افتتاحیہ لکھنا تھا اور آخری وقت تک ذہن میں نہیں آ رہا تھا
کہ مجھے کیا افتتاحیہ لکھنا ہے۔ تو میں ایک جلسے میں شریک تھا، جامعہ محلے میں ایک جلسہ ہو رہا تھا، تو وہاں پر ایک نوجوان 18-19 سال کا، اس نے کوئی کام کیا تھا لاک ڈاؤن میں، جو سینیٹائزر ہوتا ہے اس نے خود تیار کیا تھا۔ تو جب اس کو بلایا گیا تو وہ اس انداز میں چلنے لگا گویا کہ وہ مٹک مٹک کے چل رہا ہے، لیکن اس مجلس میں کوئی ہنسا نہیں اس پر۔ مجھے تعجب ہوا، میں نے اسی کو موضوع بنایا اور میں نے مضمون لکھا کہ کسی کے اندر کوئی صلاحیت ہوتی ہے تو آدمی اس کی شخصیت کو نہیں دیکھتا ہے، صلاحیت کو دیکھتا ہے۔ اسی طرح کے مواقع آپ کی زندگی میں ہمیشہ آتے ہیں، تو ان مواقع میں کوئی بھی چیز آپ کو نظر آئی کہ اس پر لکھا جا سکتا ہے تو ندرت ہونا ضروری ہے۔ مولانا الیاس صاحب نے شاید کل بتایا تھا، جیسے ہم نے سنا کہ ندرت ہونا ضروری ہے۔ ندرت یا تو موضوع میں ہو یا اسلوب میں ہو، اسلوب یا کس میں ہو، موضوع میں ہو، دونوں میں سے کسی ایک میں ندرت ہونا ضروری ہے۔ جب ہماری ڈکشنری آئی تصویر والی، مولانا واضح صاحب کے پاس ہم لے گئے کہ مقدمہ لکھیں۔ مولانا واضح صاحب سے ہم نے یہ بھی درخواست کی کہ اس کا کوئی نام دیا جائے۔ ڈکشنری تو ہوتی ہے ہر جگہ، تو ہم نے سوچا تھا القاموس المصور اس کا نام رکھیں گے، لیکن ہم نے بتایا بھی مولانا کو، لیکن مولانا نے کہا نہیں، اس کا نام الگ انداز کا ہونا چاہیے، القاموس المفرد ہونا چاہیے۔ مفرد کے معنی نرالا، یہ نرالی ڈکشنری ہے، اس وجہ سے القاموس المفرد ہونا چاہیے۔ چیز وہی ہے، آپ سمجھتے ہوں گے کوئی نئی چیز ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جو چارٹ ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر ہم نے سوچا کہ چارٹ میں مختصر چیزیں ہوتی ہیں، اسی کو ڈکشنری کی شکل دی جائے، ڈکشنری کی شکل اس کو دیا جائے، تو یہ چیز پرانی ہے لیکن انداز نیا ہے۔ یا تو آپ کا موضوع نیا ہو یا پیش کرنے کا انداز نیا ہو۔ اور یہ بھی ایک ضروری چیز ہے لکھنے والوں کے لیے کہ آپ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی مدد کون کرے گا، آپ کا مشرف کون ہوگا، آپ کی نگرانی کون کرے گا اور آپ کو مشورے کون دے گا، اس کو بھی متعین کرنا ضروری ہے۔ ابھی لکھا کیسے جائے مختصراً پیش کریں گے انشاءاللہ۔ لکھا کیسا جائے تو اس کے لیے کل بھی شاید بات آئی تھی کہ سب سے پہلے اس کا ایک خطہ بنایا جائے، اس کا ایک خاکہ بنایا جائے کہ کس موضوع پر لکھنا ہے، مرکزی موضوع کیا ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم مرکزی موضوع لیتے ہیں بہادری کو، بہادری ایک مرکزی موضوع ہے، تو مرکزی موضوع کو لیا جائے، پھر اس کے بعد اس کے الگ الگ ابواب کو تقسیم کیا جائے، ابواب کو تقسیم کیا جائے کہ بہادری کی کیا اہمیت ہے، بہادری شروع زمانے سے ہے یا اس کی کوئی تاریخ موجود ہے، بہادری کی کہ کیا فوائد ہیں، اسلامی شریعت میں بہادری کی کیا اہمیت ہے، بہادری کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں، اس طرح کے آپ ذیلی عناوین اس میں دیں گے۔ اور لکھنے میں تیسری چیز یہ ہے کہ آپ کا مخاطب کون ہے۔ بلاغہ میں آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ مخاطب کو دیکھ کر لکھنا چاہیے۔ مخاطب ابھی مولانا عبداللہ صاحب بتائیں گے ادب اطفال کے سلسلے میں کہ مخاطب کون ہے آپ کے سامنے، بچہ مخاطب ہے یا نوجوان ہے یا بوڑھا ہے یا اہل علم ہے یا سب مل کر ہیں، تو اسی کے مطابق آپ کو اسلوب اختیار کرنا چاہیے۔ اگر آپ بچے کے لیے لکھ رہے ہیں تو اسلوب بہت آسان ہو، انداز تحریر بھی بہت آسان ہو اور الفاظ بھی ایسے استعمال کیے جائے جو بچوں کے ذہن کے مطابق ہو، ذہن سے اس کے ایسے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں جو بچوں کے ذہن کے اوپر سے جاتے ہوں۔ اگر بہت چھوٹے بچوں کے لیے لکھنا ہے تو انہی الفاظ کو استعمال کریں۔ اس پر بڑی تحقیقی کتابیں آپ کو ملیں گی کہ پہلے سال میں بچہ کون سے اور کتنے الفاظ سیکھتا ہے، 10 سال تک کون سے اور کتنے الفاظ سیکھتا ہے، تو ان الفاظ، ان تحقیقات کو بھی پڑھنا چاہیے کہ کون سے الفاظ۔ یہ بہت آسان ہے، تحقیقات میں جانے کی بھی ضرورت نہیں، آپ خود سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہے تو آپ اس پر غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اور ہمارے گھروں میں تو 1 سال سے 20 سال تک کے بچے ہمیشہ رہتے ہی ہیں، تو 1 سال کا بچہ 3 سال کے بچے پر آپ غور کریں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ وہ بچہ کن الفاظ کو استعمال کرتا ہے۔
تو وہی الفاظ اگر استعمال کیے جائیں تو اس کی نفسیات کے مطابق ہو جائے گا، اور انداز بھی جیسے ہم توتلا کر بولتے ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ، اور ذرا بڑے ہو جاتے ہیں تو انہی کے انداز میں ہم ان سے گفتگو کرتے ہیں، آپ لکھنے میں اسی طرح کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا، بچوں کا ادب ہو جائے گا۔ اسی طرح نوجوانوں سے مخاطب کرنا ہو تو اس میں تھوڑی سی جوش جذبے کو اختیار کرنا پڑے گا، بچوں کے لیے تشجیعی الفاظ کا استعمال کرنا پڑے گا، بوڑھوں کے لیے سنجیدہ اسلوب کو اختیار کرنا پڑے گا، اور سب کے لیے لکھنا ہے تو اس کے لیے سب سے اچھا اسلوب یہ ہے کہ بچوں کے ادب کے مطابق لکھا جائے۔ بچوں کے لیے جو لکھا جاتا ہے وہ نوجوان کے لیے بھی ہوتا ہے، بوڑھوں کے لیے بھی ہوتا ہے، اہل علم کے لیے بھی ہوتا ہے، اور اہل علم کے لیے اگر لکھا جائے تو اس میں دلائل، استدلال، ان تمام چیزوں کو اختیار کیا جائے۔ اگر وقت زیادہ ہو تو بتا دیں انشاءاللہ۔ ہاں، ابھی لکھنے میں آپ لوگوں کو ایک بات بہت ہی اہم یہ ہے کہ آپ کو لکھتے جانا چاہیے۔ آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں صحیح لکھ رہا ہوں یا غلط لکھ رہا ہوں، یا جو میں لکھ رہا ہوں کام کا ہے یا نہیں کا کام کا نہیں ہے، بلکہ آپ شروع کریں لکھنا اور لکھتے جائیں، اور لکھنے کے دوران کبھی بھی آپ دوران کر نہ دیکھیں کہ میں نے صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے، بلکہ لکھنے کے بعد جب آپ دوبارہ دیکھیں تو اس وقت کاٹ چھانٹ کی جائے، پھر کاٹ چھانٹ 2-3 مرتبہ کرنے کے بعد اپنے جو نگران یا مشرف ہیں ان کو دکھایا جائے۔ تو انشاءاللہ اگر لکھتے وقت آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو آپ کے کام میں رکاوٹ بھی آ جائے گی اور بہت آہستہ کام ہو جائے گا۔ اس بات کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ اس لیے ہم مطالعے میں بھی عام طور پہ اپنے دوستوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ عربی کا مطالعہ ہو یا اردو کا مطالعہ ہو، آپ یہ نہ سوچیں کہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں، بلکہ مطالعہ کرتے جائیں، کم از کم 25% 50% آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ تو اسی طرح لکھنے میں بھی ہے، لکھنے میں بھی کیا کیا جائے، لکھا جائے، پھر اس کے بعد جائزہ لیا جائے۔ اور ایک چیز اہم ہے کہ لکھنے کے لیے کوئی جگہ متعین کی جائے، اور ایسی جگہ ہو جہاں پر سکون ہو۔ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہم بغیر سکون والی جگہ پر بھی لکھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، لیکن اس کا بڑا اثر پڑتا ہے، اس کی مثال میں اپنی خود دیتا ہوں۔ ابھی تقریباً 2-2.5 مہینہ لاک ڈاؤن تھا، جتنا کام عام دنوں میں ہوتا ہے اس سے تقریباً 50 گنا زیادہ کام میرا 2.5 مہینے میں ہوا۔ تقریباً میری کم از کم 8 کتابیں تیار ہوئی، 3-4 کتابیں تو مولانا سمان صاحب کے پاس نظر ثانی کے لیے ہے، اور 2-3 کتابیں ترجمے کی ہوئی، اور ایک چھوٹی سی ڈکشنری جو 8 سال سے باقی تھی وہ لاک ڈاؤن میں ہوئی، ڈکشنری کا جو القاموس المفرد کا دوسرا حصہ افعال کا۔ لیکن پرسکون ماحول جو ہوتا ہے وہ ضروری ہے۔ اب ہمارا ایک کام باقی ہے، اس کے لیے ہم سوچ رہے ہیں کہ 3 مہینے سال کے کہیں جا کر کریں اس وقت، لیکن انشاءاللہ کریں گے۔ وہ تقریباً 15-20 جلدوں کا کام ہے، آپ لوگ دعا کیجئے انشاءاللہ۔ مولانا سمان صاحب جانتے ہیں اور بڑے خوشی کا بھی اظہار کیا مولانا نے، مولانا واضح صاحب سے بھی ہم نے تذکرہ کیا تھا تو مولانا نے بھی بڑی ہمت افزائی کی تھی۔ اس لیے پرسکون ماحول، جو بڑے مصنفین ہیں جیسے یوسف قرضاوی صاحب نے اپنی کتاب میں ان کے تعلق سے جو کتاب لکھی گئی ہے، انہوں نے بھی خود لکھا ہے کہ وہ خود ایسی جگہوں پر جاتے ہیں سال میں 1 مہینہ 2 مہینہ جہاں پر ان کو ڈسٹرب نہیں ہوتا ہے، اور ایسی جگہ جہاں کا مناظر بھی اچھے ہوتے ہیں، اس کا بھی بڑا اثر ہوتا ہے۔ مصطفیٰ تہان صاحب کے ساتھ بہت سے مواقع پہ ملاقات کا موقع ملا تو انہوں نے بھی یہ بات بتائی کہ میں بھی کسی اہم موضوع پر مجھے لکھنا ہوتا ہے تو پورا مواد اکٹھا کر کے میں کسی ایسی جگہ پر جاتا ہوں جہاں کے مناظر بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، اور وہاں پر لکھنے میں جو مزہ آتا ہے عام طور پہ دوسری جگہوں پر لکھنے میں مزہ نہیں آتا، سکون بھی ہوتا ہے اور آپ کی طبیعت بھی بہل جاتی ہے اچھے مناظر کی وجہ سے۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بہت طویل محاضرہ ہے، میں انشاءاللہ اس کو مختصر کر رہا ہوں۔ ابھی لکھا کیسا جائے اور اس کو معلومات کو جمع کیسا کیا جائے، یہ بہت ہی اہم ہے۔ اسی پر چند باتیں کہہ کے ختم کروں گا انشاءاللہ۔ سب سے بہترین طریقہ کسی بھی علمی تحقیق کے لیے یہ ہے، اور میں نے خود اس کو اپنایا اپنے پی ایچ ڈی کے مقالے میں بھی اور فضیلت کے مقالے میں بھی۔ بہترین طریقہ یہ ہے، جب آپ مواد جمع کرنا چاہیں
تو سب سے پہلے آپ ابواب متعین کریں گے، باب نمبر 1، فصل نمبر 1۔ باب کا کوئی عنوان دیجئے، اس کو 1 نمبر دے دیجئے، پھر اس میں جو فصول ہیں، جو فصلیں ہیں، اس کو بھی 1 نمبر، 2 نمبر، 3 نمبر۔ جب آپ کا یہ خاکہ مکمل طور پر تیار ہو جائے گا تو آپ جو مراجع کی کتابیں پڑھنے لگیں گے تو اس وقت، اور آپ کو لکھنؤ وغیرہ میں کارڈز ملتے ہیں، پوسٹ کارڈ کے سائز کے سادہ کارڈز ملتے ہیں، وہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ A4 سائز کے 8 کٹنگ کر کے لے لیجئے، وہ کارڈ بن جائیں گے، بہت سستا پڑے گا اور ذرا مہنگا رہتا ہے۔ تو اس کو آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ نے مرجع کی کتاب لی، مرجع کی کتاب لینے کے بعد آپ پڑھنا شروع کر دیے، کوئی آپ کے باب اول کی کوئی چیز مل گئی اور فصل دوم کی چیز مل گئی تو آپ کارڈ کے اوپر اس طرح لکھیں گے باب 1 فصل 2، اس کے بعد آپ اپنا مواد یہاں پر لکھیں گے۔ اس لکھنے کے بعد آپ اس کو جب رکھیں گے تو ڈائریکٹ سب کے ساتھ نہیں رکھیں گے، ترتیب کے ساتھ اس کو رکھتے جائیں گے۔ فصل باب اول کا ایک آپ ربر بینڈ لگائیں گے، اس میں رکھیں گے، اور اسی میں آپ فصل کو شامل کر دیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آخر میں اس کو الگ کر سکتے ہیں۔ یہ لکھنے کے بعد دوسرے جو پیچھے والا صفحہ ہے اس پر کچھ نہیں لکھنا چاہیے آپ کو مواد کو، اس لیے کہ جب آپ اس کو جمع کریں گے، اکٹھا کریں گے تو پیچھے کا مواد چھوٹ جائے گا، اس وجہ سے صرف ایک ہی طرف لکھیں گے۔ پیچھے کی طرف آپ کتاب کا نام جو مرجع ہے اس کو لکھیں گے، صفحہ نمبر اور کہاں سے طبع ہوا ہے، ایڈیشن نمبر وغیرہ پیچھے لکھیں گے، ایک ہی طرف لکھیں گے۔ اور جتنا اگر 2-3 کارڈ لینا ہو تو 2-3 کارڈ اسی طرح لیں گے، آپ پن اس کو لگائیں گے تو اس طرح مواد جمع ہوتا جائے گا، اور آپ اس مواد کو بڑی آسانی کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ چند چیزیں تھیں، اور وقت آشے گا 5 منٹ، ہاں ٹائم ڈالو 5 منٹ۔ ماہرین نے چند چیزیں کہی ہیں کہ نظر ثانی کے سلسلے میں آپ کے سامنے باتیں آئیں، اور کل جو باتیں آئی تھی مقدمہ، خاتمہ، کلمات شکر، انتصاب، مراجع، فہرست اور ٹائٹل، ان چیزوں پر بھی توجہ ضروری ہے۔ مؤلف بننے کے لیے چند مشورے ماہرین نے دیے ہیں، بس میں آپ کے سامنے پڑھتا جاؤں گا اس کو تاکہ کم وقت میں مکمل ہو جائے۔ مصنف بننے کے لیے ہر سال کم از کم 100 کتابوں کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ اگر اس سے کم کتابوں کا آپ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کی تصنیف میں یا آپ کی تحقیقی مواد میں تحقیق میں وہ مواد نہیں رہے گا جو مواد رہنا چاہیے۔ اس لیے مصنف کے لیے ہر سال کم از کم 100 کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے۔ اور مطالعے کے بہت سے انداز ہوتے ہیں، کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ 300 صفحے کی کتاب آدمی آرام سے 20 منٹ میں پڑھ سکتا ہے۔ مولانا سامان صاحب وغیرہ شاید اس پر روشنی ڈالیں، اور ہم بھی پڑھ سکتے ہیں 10 صفحہ 1 منٹ میں آرام سے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ جو کیسے پڑھنا ہے وہ انشاءاللہ کبھی اور اپنے سے سوال کرنا چاہیے کہ کس موضوع پر مجھے قدرت ہے اور میں اس موضوع پر لکھ سکتا ہوں، اس موضوع کو متعین کرنا چاہیے۔ اور سب سے عام چیز ہے کہ اپنی ذات پر بھروسہ ہو کہ میں لکھ سکتا ہوں، میرے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، دوسرے لکھ سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں لکھ سکتا ہوں، یہ سوچنا چاہیے میں لکھ سکتا ہوں۔ مولانا سامان صاحب لکھ سکتے ہیں، اطہر لکھ سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں لکھ سکتا ہوں۔ اس لیے اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرنی چاہیے، اور عام لوگوں کے لیے لکھنا چاہیے۔ مخصوص طبقے کو لکھنے کے مقابلے میں عام لوگوں کے لیے لکھا جائے تو وہ زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے، مفید ہوتا ہے۔ کتاب کی ترتیب پر توجہ دی جائے، اور مقدمہ اور خاتمہ، مقدمہ کہتے ہیں جو کتاب میں موجود ہے اس کو لکھا جاتا ہے، خاتمے میں کیا ہوتا ہے، آپ کچھ رہنمائیاں کرتے ہیں اور اس میں توصیات ہوتے ہیں کہ ان چیزوں کو میں نے پیش کیا ہے، اس میں اور کام کیا جا سکتا ہے، اس طرح کی باتیں اس میں ہوتی ہے، تجاویز وغیرہ اس میں لکھی جاتی ہیں۔
ابھی ہم سوچیں کہ اگر آدمی دن میں صرف 3 صفحہ لکھتا ہے، 3 صفحہ لکھتا ہے تو مہینے میں کتنے صفحے ہو گئے؟ 90 صفحے ہو گئے، تو 90 صفحے کی ایک کتاب ہو گئی، تو آدمی آرام سے 1 سال میں 12 کتاب لکھ سکتا ہے۔ اب اپنے اوپر بوجھ نہ ڈالیں کہ مجھے 300 صفحے کی کتاب لکھنی ہے، تو 300 صفحے کی کتاب میں کیسے لکھوں گا، گھبراہٹ ہوتی ہے، تو اس کو ڈیوائیڈ کرنا چاہیے جیسے مولانا الیاس صاحب کا عام طور پہ انداز ہوتا ہے کہ وہ الگ الگ جز کر کے بتاتے ہیں جس سے سہولت ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھار 20 صفحہ ہم لوگ لکھتے ہیں، 20 صفحہ، کبھی 10 صفحہ، کبھی کبھار ایک دن ایسا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں لکھ پاتے، تو اس سے ہمت پست نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ انسان کے جو طبیعت رہتی ہے اس میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ اس وجہ سے اگر لکھنے میں کوئی کمی آئے تو یہ کوئی آپ کی خامی نہیں ہے، بلکہ انسان کی طبیعت میں یہ چیز شامل ہے۔ ایک اہم چیز یہ ہے کہ ہمت افزائی کرنے والوں کے ساتھ رہنا چاہیے اور ہمت افزائی کرنے والوں کا مشورہ لینا چاہیے۔ جو ہمت پست کرتا ہے اس کا مشورہ نہیں لینا چاہیے۔ ہم لوگوں کو بھی اس کا واسطہ پڑتا ہے کہ ہمارے اساتذہ جو ہیں، اور یہاں پر الحمدللہ ہمارا جو علاقہ ہے اور ہمارے اساتذہ جو ہیں بہت زیادہ ہمت افزائی کرتے ہیں، جیسے مولانا الیاس صاحب، سنا کہ کل بھی بہت مرتبہ ہم لوگوں کا نام لیا، ہمارا مولانا سمان صاحب اور عبداللہ کا، یہ مولانا کی بھی صفت ہے، اور مولانا عبدالباری صاحب ندوی مرحوم، ان کی بھی یہ صفت تھی کہ جب انہوں نے دورہ کیا تھا گلف کا، تو اس وقت ہم نے سنا کہ مولانا الیاس صاحب، ہماری مولانا فیصل صاحب اور مولانا عبدالمقیس صاحب کی ہر جلسے میں انہوں نے تعریف کی تھی۔ اس سے لوگوں کی ہمت بڑھتی ہے۔ اسی طرح ہم نے مولانا نظر الحفیظ صاحب کو دیکھا، مولانا واضح صاحب کو دیکھا، اور جتنے بھی ہمارے اساتذہ ہیں ان سبوں کو دیکھا کہ وہ ہمت افزائی کرتے ہیں۔ کوئی نئی چیز آتی ہے، ہم مولانا کے پاس، ہمارے اساتذہ کے پاس وہ کتاب پہنچاتے نہیں ہیں، لیکن ان کی طرف سے فون آتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ آپ کی کتاب شائع ہوئی ہے، تو ہمت افزائی کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی ہمت افزائی سے بہت جذبہ بڑھتا ہے۔ اور ہمارے محسنین میں ایک ڈاکٹر فطرت صاحب ہیں، وہ بھی بڑی ہمت افزائی ہم لوگوں کی کیا کرتے تھے، اور انہی کی وجہ سے بعض مرتبہ ایسا ہوا، واقعہ پیش آیا، ابھی پیش نہیں کریں گے واقعہ، کہ انہی کی وجہ سے دوبارہ لکھنا شروع کیا۔ ہم پر افسانے لکھنے کا بت سوار ہوا تھا بیچ میں، تو ایک افسانے پر کسی نے تنقید کی، تنقید برائے تنقید تھی، لیکن فطرت صاحب نے اس وقت ہمت افزائی کہ ایسے لوگ رہتے ہیں بہت سے، تو آپ ان کو چھوڑ دیجئے، آپ خود لکھتے رہیے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور اشعار لکھنے سے ہم کو منع کیا تھا، آپ اشعار کے پیچھے نہ پڑیں، اور اسلوب بہتر کرنے کی کوشش کی جائے۔ اسلوب کیسے بہتر کیا جائے، اس کے لیے بھی مطالعہ ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک آپ کو تعبیرات معلوم نہیں ہوگی آپ کا اسلوب بہتر نہیں ہوگا۔ اور اس زمانے میں کمپیوٹر سیکھنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس میں بڑا وقت آپ کا بچے گا۔ ہم اپنے بارے میں خود بتاتے ہیں کہ پہلے ہم لکھ کر ترجمہ کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ اس طرح ہو گیا کہ سیدھا کمپیوٹر پر ترجمہ کرتے ہیں، کمپیوٹر پہ مضامین لکھتے ہیں، پھر لکھنے کی ضرورت ہم کو نہیں ہوتی۔ اس میں وقت بھی بچتا ہے، پیسہ بھی بچتا ہے، کمپوزر کو جو پیسے دیے جاتے ہیں۔ ایسی بہت سی چیزیں میں سمجھتا ہوں اتنی کافی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔